بسم الله الرحمن الرحيم. النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهما أقرب لكم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. حکم کرتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے حق میں کہ ایک مرد کا حصہ ہے برابر دو عورتوں کے. ایک مرد کا حصہ ہے برابر دو عورتوں کے. پھر اگر صرف عورتیں ہی عورتیں ہو دو سے زیادہ تو ان کے لیے ہے 2/3 اس مال سے جو چھوڑ مرا، اور اگر ایک ہی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے. اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک کے لیے دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے اس مال سے جو کہ میت چھوڑ کر مرا. اگر میت کی اولاد ہے اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے اور وارث ہیں اس کے ماں باپ تو اس کے مال کا ہے 1/3. پھر اگر تو اس کی ماں کا ہے، اس کے ماں باپ تو اس کی ماں کا ہے 1/3. پھر اگر میت کے کئی بھائی ہیں تو اس کی ماں کا ہے چھٹا حصہ. وصیت کے بعد جو کہ وہ کر کے مرا یا بعد ادائے قرض، تمہارے باپ اور بیٹے تم کو معلوم نہیں کون نفع پہنچائے تم کو زیادہ. حصہ مقرر ہوا اللہ کا، بے شک اللہ خبردار ہے حکمت والا. یہ ہیں میراث کے احکام جو بہت ہی خشک ہیں، سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے رفتار دھیمی ہے. اس سے پہلے بھی بتایا جیسے مردوں کا حق ہے ویسے عورتوں کا بھی حق ہے. بھائی کس میں سے؟ ایک تو ماں باپ کی میراث میں سے، چھوڑے ہوئے مال میں سے، اور دوسرے قریبی رشتہ دار جو ہوں گے وہ ان سے وارث بنیں گے. اب یہاں وہی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں. اب اولاد کو کتنا ملے گا حصہ؟ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک مرد کا حصہ ہے برابر دو عورتوں کے. دو عورتوں کو برابر دو عورتوں کے. عورت کو جو بھی ملا، یعنی بہن ہے اور بھائی ہے، بہن کو جو بھی حصہ ملا 1 لاکھ ملا میراث میں سے تو بھائی کو 2 لاکھ. بیٹی اور بیٹیاں ہیں تو بیٹی کو اگر 1 لاکھ ملا تو بیٹے کو 2 لاکھ. لڑکی کے مقابلے میں بیٹوں کا حصہ ڈبل بتایا گیا ہے. اب اگر بیٹیاں ہیں بتا رہے ہیں، صرف عورتیں ہی عورتیں ہوں، مرنے والا زید مر گیا اور اس نے اپنی 2 بیٹیاں چھوڑی، 3 چھوڑی، 4 چھوڑی، عورتیں ہی ہیں تو 2 یا 2 سے زیادہ اگر ہے تو ان کو ملے گا 1/3 روپیے میں سے 33 پیسہ. یہ ان کا حصہ ہوگا. وہ 33 پیسے میں دونوں بہنوں، چاروں بہنوں، 8 بہنوں نے بانٹ کے لے لینا. باقی جو بچے گا 66 پیسہ وہ باقی وارثوں کو دیا جائے گا. یہ حصہ طے کر دیا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اب اگر مرنے والا زید مر گیا اور اس نے چھوڑی ایک بیٹی، ابھی 2 تھی جو میں نے پہلے بتایا 33 پیسہ. اب اگر اس نے ایک ہی بیٹی چھوڑی اور کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، مرنے والے کی صرف ایک بیٹی ہے تو اس کے لیے ہے آدھا. روپیے میں سے 50 پیسہ اس کو دے دیں گے. باقی جو بھی ہے وارث لوگ، ماں باپ ہے وغیرہ وغیرہ، ان کو 50 میں سے دیں گے، 50 پیسے میں سے دیں گے. تو کتنی رعایت کرتی ہے شریعت کہ لڑکی کا پہلے حصہ مضبوط کر لیتی ہے. آدھا اس کو دے دیا اکیلی لڑکی، باقی دوسروں کو ملے گا. یہ تو ہوا بیٹے اور بیٹیوں کا حصہ. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. میں نے شاید چھٹا حصہ 16.5 پیسے بتایا تھا. دیکھو نا 33 کا آدھا کرو نا، 33 1/3 تو
ہاں تو 16.5 پیسہ ہوگا. تو اب زید مر گیا، اس نے اور بیٹا بیٹی جو بھی چھوڑے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اس نے ابا کو چھوڑا تو ابا کا حصہ بھی فکس ہے کہ پہلے 16.5 پیسہ نکال کے ابا کو دیا جائے گا. 16.5 پیسہ روپیے میں سے کس کو دیا جائے گا؟ ابا کو دیا جائے گا. اور ماں کو بھی، ماں بھی چھوڑا تو ماں کو بھی 16.5 پیسہ دیا جائے گا. باقی جو بچا وہ دوسروں کو دیتے رہو. پہلے ان کا حق نکالا جائے گا میراث میں سے. مما طرف جو اس نے چھوڑ کر مرا ہے. ان کان لہو ولد، اگر یہ اس کے اولاد ہے، بیٹا بیٹی ہے. جیسے زید مرا، اس نے ایک بیٹا ایک بیٹی چھوڑا، ماں چھوڑا، باپ چھوڑا. پہلے چھٹا حصہ 16.5 پیسہ باپ کو دیا جائے گا، 16.5 پیسہ ماں کو دیا جائے گا. بچا کتنا؟ 66 پیسہ. روپیے میں سے کتنا بچا؟ اب وہ 66 پیسے کے 3 حصے کیے جائیں گے. ایک بیٹی کو دیا جائے گا اور 2 حصہ بیٹے کو دیا جائے گا. بیٹی سے ہمیشہ بیٹا ڈبل پائے گا. یہ ہے طریقہ میراث کی تقسیم کا. یہ تو ہوا کہ اولاد ہے تو یہ دیں گے. اب دیکھو اولاد نہیں ہے. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، مرنے والا مرا، نہ بیٹی چھوڑا اور نہ بیٹا چھوڑا، باپ چھوڑا، ماں چھوڑا وغیرہ وغیرہ. اولاد اگر نہیں چھوڑا ہے اس نے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ وَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور ماں باپ چھوڑا. زید مرا، اولاد نہیں چھوڑی، نہ بیٹا نہ بیٹی، لیکن ماں چھوڑا، باپ چھوڑا. تو پھر ماں کو کتنا ملے گا؟ چونکہ اولاد نہیں ہے نا. فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کو 33 پیسہ ملے گا روپیے میں سے. پہلے میں 16.5 دیا تھا ہم نے، چونکہ اولاد تھی ان کو بھی دینا ہے، لیکن اولاد نہیں ہے تو ماں کو کتنا دے رہا ہے. دیکھو عورتوں کے حقوق کی کتنی حفاظت ہمارے اسلام میں، کہ 33 پیسہ روپیے میں سے ماں کو دے دیا جائے گا. پھر اگر میت کے کئی بھائی ہیں، بھائی بھی چھوڑا، تو دیکھو بیٹا اگر آ جائے تو پھر وہ بھائی لوگ، میت کے بھائی لوگ وارث نہیں بنتے. بیٹا سب سے تگڑا وارث ہوتا ہے جو کبھی محروم نہیں ہوتا. بیٹی بھی محروم نہیں ہوتی، لیکن بیٹی کے ساتھ میں تو وراثت مل جاتی ہے بھائی وغیرہ کو. لیکن بیٹا جب آ جاتا ہے تو چونکہ پوری رسپانسبلٹی کس کی ہوتی ہے ہر چیز میں؟ اے بیٹے تو کرنا ابا کا. تو چونکہ بوجھ اس پہ زیادہ ہے، اس لیے پھر یہ آزو بازو کے بھائی لوگ یہ محروم ہو جاتے ہیں. اب بیٹا سب سے قریب ہے، ذمہ داری بھی اس پر ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میت کے کئی بھائی ہیں تو پھر ماں کو کتنا ملے گا؟ تو پھر ماں کو چھٹا حصہ آ جائے گا، 16.5 پیسہ بھائیوں کو بھی دینا ہے. اس لیے من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، یہ کب ملے گا؟ میراث تقسیم کب ہوگی؟ وراثت کے بعد یا قرض کے بعد. سب سے پہلے مرنے والے کی تجہیز و تکفین، کفن دفن، قبر کا کھودنا، لائٹنگ اس کے لیے ضروری اگر ہے تو وہ ان چیزوں کو نکالا جائے گا. اگر کچھ نہیں بچا، اتنا ہی تھا تو ختم، آگے کچھ میراث کی تقسیم ہونے کا سوال نہیں. اور اگر پیسہ بچ گیا ہے تو اب دیکھو قرض کس کا ہے، پہلے بلاؤ قرض والوں کو قرضے دے دو. اگر قرض میں مال ختم ہو گیا تو وصیت دھری رہ جائے گی، ہے نہیں تو دیں گے کیا. اور اگر بچ گیا 1,00,000 2 لاکھ روپیہ سمجھو، یا کسی کا 1 کروڑ 2 کروڑ بچ گیا، تو اب بولیں گے کہ 1/3 وصیت نافذ کرو. مثلا 1,00,000 روپیہ ہے تو 33,000 میں اس نے جو لکھا، میرے پوتے کو دے دو، اسی طرح بھائی کو دے دو، بہن کو دے دو، خالہ کو دے دو، ساس کو دے دو، وہ غریب یتیم بیوہ لوگوں کو دے دو. ٹھیک ہے، 33,000 میں دیں گے 1,00,000 روپے میں سے. میں مثال دے رہا ہوں، 33 لاکھ دیں گے 1 کروڑ میں سے. ٹھیک ہے. ارے یہ وصیت تو زیادہ ہے، 50 لاکھ روپے لگ رہے ہیں 1 کروڑ میں سے، نہیں دیں گے. 33 کے اوپر کسی کو وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ حق 33 کے اوپر کا وارثوں کا ہے. تو پھر وہاں کون کھڑی ہے؟ شریعت، کہ ہم دیں گے وارثوں کو. اگر وارثوں نے کہہ دیا کہ نہیں ٹھیک ہے 40 لاکھ کا مسئلہ ہے نا، اوپر کتنے 33 کے اوپر 7 لاکھ لگ رہے، دے دو، تو دیا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں. تو قرض ادا ہو گیا، کفن دفن ہو گیا، وصیت نافذ ہو گئی. اب بچا کہ نہیں کچھ بچا؟ کہ نہیں کچھ بھی نہیں بچا، وصیت کے تنفیذ میں کچھ بھی نہیں بچا. پھر ٹھیک ہے میراث تقسیم نہیں ہوگی، ہے ہی نہیں تو کیا کریں گے؟ نہیں کچھ بچا ہے
لاکھ بچا، جو بھی بچا، کچھ بچا ہے، اچھا کتنا بچا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے اندر یہ حصے آئیں گے، ماں کو اتنا ملے گا، باپ کو اتنا ملے گا، میراث وہاں پر تقسیم ہوگی۔ اللہ آگے فرما رہے ہیں آباؤکم و ابناؤکم۔ اب فوراً ذہن میں اشکالات آتے ہیں، ارے اس کو اتنا کیوں، اس کو اتنا کیوں، اس کو اتنا کیوں، کس بیس پر؟ تو اللہ فرما رہے آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تم کو نہیں معلوم ہے کہ کون تمہیں نفع پہنچائے گا زیادہ۔ تمہاری جو تھیریاں ہیں، تمہارا جو گنت ہے اور تمہارا جو حساب کتاب ہے، تمہارا جو ججمنٹ ہے، سب فیل ہونے والا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کون نفع پہنچانے والا ہے، تم کو زیادہ یہ حصہ مقرر کیا ہوا ہے اللہ کی جانب سے۔ اللہ جانتا بھی ہے اور حکمت والا ہے۔ کچھ سمجھ میں آئی بھائی بات؟ بہت سوکھا موضوع ہے یہ۔ تو اس میں میراث کا استحقاق رکھنے والے کون وارث ہوں گے، ان کا اجمالاً ذکر تھا پہلے۔ اس رکوع میں مستحقین میراث کی بعض قسموں کو بیان کیا گیا، ان کے مختصر حالات، ان کے حصے بیان کیے گئے۔ اس سلسلے کی کچھ تفصیل سورت کے آخر میں بھی آ رہی ہے، باقی ماندہ حصوں کو احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، حدیثوں میں بھی بہت سے حصے بیان ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ فقہاء نے نصوص شرعیہ سے اس کی تفصیلات اخذ کر کے مستقل فن فرائض، اس کو کہتے ہیں، کون سا فن ہے یہ؟ فرائض، حصے، وہ انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ حقوق متقدمہ علی الارث میں کافی وضاحت سے کہہ چکا کہ سب سے پہلے مرنے والے کے مال میں سے اس کا کفن دفن کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد میں اس کی قرضے ادا ہوں گے، پھر تیسرے نمبر پر کیا ہوگا، اس کی میراث یا وصیت نافذ ہوگی، اور جو بچے گا پھر وہ میراث بن کر تقسیم ہوگا۔ جب مفتی سے آپ کوئی مسئلہ پوچھیں گے کہ میرے ابا نے اپنی بیوہ چھوڑی ہے اور اسی طریقے پر ہماری اماں چھوڑی ہے، 2 بھائی ہے، 3 بھائی ہے، تو جواب لکھنے سے پہلے مفتی کا ایک جملہ ہوگا، الجواب هو الموفق بعد ادائیگی حقوق متقدمہ علی الارث، فلانے کو اتنا ملے گا، فلانے کو اتنا ملے گا۔ یہ جو سٹارٹ کا جملہ ہے، بعد ادائیگی حقوق متقدمہ علی الارث، میراث پر جو حقوق ہے اس کو پہلے ادا کر دینے کے بعد اس میں کفن دفن کا خرچ، اس میں قرض کا ذکر آئے گا، اور اس کے اندر وصیت، یہ تمام کو سمیٹا ہے ایک جملے میں۔ اب اگر کچھ بچتا ہے تو ماں کا اتنا، بہن کا اتنا، بھائی کا اتنا، بیٹے کا اتنا۔ سمجھ میں آیا؟ اولاد کا حصہ، میراث کی تقسیم الاقرب فالاقرب کے اصول پر ہوگی، کل بتایا تھا، ورنہ خالی رشتہ داری پر رکھیں گے تو ساری دنیا کے انسان رشتہ دار ہے، کس کو کتنا دیں گے؟ تو خاندان میں اگر 200 کی فیملی ہے، 200 لوگ ہیں، تو اس میں سے جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کو دیں گے تو کچھ ملے گا، ورنہ تو کسی کو کچھ پورے گا ہی نہیں۔ اس لیے مرنے والے کی اولاد، اس کے والدین، چونکہ اقرب ترین، اقرب کا لفظ آپ اللہ اکبر سے سمجھیے، یہ ایک صیغہ ہے۔ اکبر کا مطلب ایک ہے کبیر، بڑا، اور ایک ہے اکبر، بگر دین ادر، باقی سب سے بڑا، اس کو کہتے ہیں اکبر۔ ایسے ہی ایک ہے قریب، رشتہ دار کو قریب کہتے ہیں، اور ایک ہے اقرب، سب سے قریب۔ تو بیٹا سب سے قریب ہے، بیٹی سب سے قریب ہے، ماں سب سے قریب، باپ سب سے قریب، شوہر سب سے قریب، اور بیوی سب سے قریب۔ تو سب سے قریب جو ہوگا وہ، اب اگر بیٹا نہیں ہے اور بیٹی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد جیسے باپ نہیں، دادا نہیں، باپ نہیں ہے تو دادا ہے، جو قریب ہے اس کو پہلے ملے گا، اس کے بعد جس کا نمبر ہے اس کو ملے گا۔ تو اولاد اور اس کے ماں باپ چونکہ اقرب ترین ہے، اس لیے ان کو ہر حال میں میراث ملتی ہے۔ یہ دونوں رشتے انسان کے قریب ترین اور بلا واسطہ رشتے، کوئی بیچ میں واسطہ نہیں ہے، دوسرے رشتے بالواسطہ ہوتے ہیں۔ قرآن شریف میں پہلے انہی کے حصے بیان کیا اور اولاد کے حصے سے شروع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کرتا ہے۔ کیا وصیت کرتا ہے؟ کہ لڑکے کو کتنا ملے گا، لڑکی کا ڈبل۔ اس میں بھی حکمت ہے۔ یوں کہہ سکتے تھے کہ لڑکے کو ڈبل ملے گا اور اس کا آدھا لڑکی کو ملے گا، یہ نہیں کہا، بلکہ لڑکے کو لڑکی کا ڈبل ملے گا، یعنی لڑکی کا سنگل تو پکا،
اس میں بھی کس کی رعایت؟ لڑکی کی. کس کی رعایت؟ یہ ایک ایسا قاعدہ کلیہ ہے جس نے لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو میراث کا مستحق بھی بنا دیا اور ہر ایک کا حصہ بھی مقرر کر دیا. اور یہ اصول معلوم ہو گیا جب مرنے والے کی اولاد میں لڑکے لڑکیاں دونوں ہوں تو ان کے حصے میں جو مال آئے گا اس طرح تقسیم ہوگا کہ ہر لڑکی کے مقابلے میں دوگنا لڑکے کو مل جائے گا. مثلا کسی نے ایک لڑکا 2 لڑکیاں چھوڑی تو مال کے ٹوٹل 3 حصے ہوں گے. روپیے کے کتنے ہو جائیں گے؟ 3 حصے. 33 پیسہ لڑکی کو اور 66 پیسہ لڑکے کو مل جائے گا. کسر کا اعتبار نہیں کرتے، وہ ایک جو بچ رہا ہے پوائنٹس انہیں وہ بھی دے دینا. لڑکیوں کو حصہ دینے کی اہمیت. اب لڑکی یہ ایک ہے تو، اور اگر فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ 2 لڑکی ہے، 4 لڑکی ہے، 8 لڑکی ہے، تو پھر کیا اگر نرینہ اولاد نہ ہو اور صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہو اور وہ بھی 1 سے زائد یعنی 2 ہو یا 2 سے اوپر ہو تو پھر ان کو کتنا ملے گا؟ 2/3 مال ملے گا. سب سے پہلے لڑکیوں کے لیے روپیے میں سے 66 پیسہ نکالا جائے گا. یہ لڑکیوں کو دے دیں گے. 2 ہے تو ان میں تقسیم، 8 ہے تو ان میں تقسیم، 12 ہے تو ان میں تقسیم. 66 پیسہ یہ ان کا ہوگا. بچا 33 پیسہ اس میں باقی وارثوں کو دیتے بیٹھا، جس میں سب لڑکیاں برابر شریک ہوں گی. 2 لڑکیوں سے زائد کا حکم قرآن کی آیت میں صراحتاً مذکور ہے. اب وہ حدیث پھر لائے ہیں جو میں پہلے بیان کیا تھا کہ یہ میراث کی آیت کیوں نازل ہوئی. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ایک دفعہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور ہمارا گزر اسواف ایک جگہ ہے، وہاں پر سے ہمارا گزر ہوا تو ایک انصاری عورت آئی. وہ انصاری عورت اپنی 2 لڑکیوں کو لے کر آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں لڑکیاں میری ہیں اور میرے شوہر جن کا نام ثابت ابن قیس تھا وہ آپ کے ساتھ غزوہ احد میں شہید ہو گئے. آپ کے ساتھ تھے غزوہ احد میں اور وہ شہید ہو گئے. اب وہ شہید ہوئی، یہ 2 بیٹیاں چھوڑی ہوئی ہیں انہوں نے اور مال چھوڑا تھا. تو ان لڑکیوں کا جو چچا ان کے پورے مال اور ان کی پوری میراث پر خود قابض ہو گیا. کل تفصیل سے بتایا تھا کہ عورتوں کو وہ کوئی میراث کا حق دیتے ہی نہیں تھے، اور کسی کو دیتے تھے تو جوان ہونا چاہیے، جنگ میں لڑنا چاہیے، اس نے مال غنیمت جمع کرنا چاہیے، گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھنا چاہیے، یہ ساری شرطیں تھیں. نابالغ بچے کو بھی نہیں دیتے تھے، عورت کو بھی نہیں دیتے. تو ان کا جو چچا ہے وہ قابض ہو گیا اور ان کے واسطے کچھ باقی نہیں رہا. آپ کیا فرماتے اس بارے میں؟ اللہ کے رسول سے عورت نے پوچھا خدا کی قسم اگر ان لڑکیوں کے پاس مال نہ ہوگا تو کوئی نکاح بھی نہیں کرے گا ان سے. وہاں ایسا ہی چلن تھا کہ لڑکیوں کے پاس مال ہونا چاہیے. آج وہ بیماری ہمارے یہاں بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا تیرے حق میں فیصلہ فرما دے گا اللہ، انتظار کر. پھر اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی سورہ نساء، اور اس میں یہ آیت آئی ابھی جو آپ نے سنی یوصیکم اللہ، اللہ حکم کرتا ہے فی اولادکم، تمہارے اولاد کے بارے میں کہ ایک لڑکی کے مقابلے میں لڑکے کو ڈبل حصہ ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چچا کو بھی بلایا، عورت کو بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لڑکیوں کے چچا سے فرمایا لڑکیوں کو کل مال کا 2/3 حصہ دے دو. لڑکیوں کو 2 لڑکیاں تھیں، لڑکا یہاں لڑکا نہیں تھا، وہ کل کا واقعہ الگ تھا. تو 2/3 حصہ دے دو، یعنی کیا دے دو؟ 66 پیسہ دے دو کل مال کا. اور ان کی ماں کو 8واں حصہ دے دو. 8واں حصہ کتنا ہوا؟ 16.5 نہیں 12.5. 4 آنے کا آدھا 12.5. تو 12.5 پیسہ ان کو دے دو، یہ کہہ دیا. اور پھر اس کے بعد جو بچے وہ تم خود رکھ لینا. تو یہ آیت اس لیے نازل ہوئی اور اس طرح آپ نے حکم دے دیا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. اب یہ 2 حق بتائے لڑکی کے، ایک ہو تو کتنا؟ بھائی سے آدھا، اور 2 اگر یا 2 سے زیادہ ہو تو پھر 66 پیسہ ملے گا. اب بتا رہے اگر لڑکی ایک ہی ہے، یعنی اگر مرنے والے نے اپنی اولاد میں صرف ایک لڑکی چھوڑی، لڑکا نہیں چھوڑا، اور اس کو اس کے والد یا والدہ کے چھوڑے ہوئے مال موروث کا آدھا حصہ ملے گا. 50 پیسہ. روپیے میں سے کتنا؟ 50 پیسہ بیٹی لے لے گی، اور باقی 50 پیسے میں پھر تم جتنے وارث ہیں، ماں ہے، باپ ہے، وہ سب دیکھتے رہو، لیتے رہو. باقی دوسرے ورثہ لے لیں گے. ماں باپ کا حق، یہ ہوئی اولاد. ماں باپ کا حق 3 حالتیں بیان فرمائی.
باپ کا حصہ بتایا اور 3 حالت. پہلے یہ کہ ماں باپ دونوں زندہ چھوڑے، آدمی مر گیا یا عورت مر گئی، ماں باپ زندہ چھوڑے اور اولاد بھی چھوڑی، چاہے ایک لڑکا ہو ایک لڑکی ہو، اولاد دونوں کو شامل ہے، لڑکا لڑکی دونوں. اولاد بھی چھوڑی، ماں باپ بھی چھوڑے، چاہے ایک لڑکا لڑکی ہو. اس صورت میں ماں باپ کو کیا ملے گا؟ سب سے پہلے ان کا حق 6واں حصہ ملے گا. کتنا؟ 16.5 پیسہ. اور دوسرے وارث اولاد اور بیوی یا شوہر لے لیں گے باقی کا حصہ. اور بعض ماں باپ کو 6 مل جائے گا. اور بعض حالات میں کچھ بچا ہوا پھر والد کو مل جاتا ہے، یہ بھی ہے. وارثوں پہلے باپ کو دیا 6واں حصہ، پھر دوسروں کو دیا، اب بچ گیا، کیا کریں گے؟ کہ یہ پھر باپ کا حق ہے. باپ ذوی الفروض میں بھی ہے کہ اللہ نے اس کا حصہ مقرر کیا ہے، اور باپ عصبہ میں بھی ہے. جو کچھ بچا لینے والے لوگ ہیں نمبر 2 کے لوگ، وہ عصبہ کہلاتے ہیں. جو اس کے لیے مقررہ 6 حصے کے علاوہ ہوتا ہے. علم فرائض میں اس کو تعصیب کہتے ہیں، عصبہ بنانا. ایک حالت تو یہ ہوئی کہ مرنے والے نے اولاد چھوڑی، ماں باپ چھوڑے. دوسری حالت یہ ہے کہ مرنے والے کی اولاد اور بھائی بہن نہ ہو. مرنے والا مر گیا، نہ اس کے بھائی بہن ہیں نہ اولاد ہے، خالی ماں باپ چھوڑے ہیں اس نے، یا باپ چھوڑا یا ماں چھوڑا، اور ماں باپ موجود ہوں. اس صورت میں مال موروث کا 1/3 حصہ، 3 حصہ 33 پیسہ ماں کو ملے گا، اور باقی 2/3 باپ کو مل جائے گا. یہاں پھر دیکھو گے تو مرد کے عورت کے مقابلے میں ڈبل مرد کو مل رہا ہے. یہ گنیت اللہ کا ہے، اللہ کا حساب ہے. یہ اس صورت کا حکم ہے جبکہ مرنے والے کے ورثہ میں اس کا شوہر یا اس کی بیوی موجود نہ ہو، صرف ماں باپ چھوڑے. اگر شوہر یا بیوی موجود ہو تو سب سے پہلے ان کا حصہ الگ کیا جائے گا، اور باقی پھر والدہ کو ملے گا اور والد کو ملے گا. اب تیسری حالت کیا ہے؟ پہلی حالت میں اولاد بھی چھوڑی تھی، دوسری حالت میں اولاد بھائی نہیں چھوڑے، صرف جو ہے ماں باپ چھوڑے. تیسری حالت یہ ہے کہ مرنے والے کی اولاد تو نہ ہو لیکن بھائی بہن موجود ہوں، جن کی تعداد 2 ہو، چاہے 2 بھائی ہو یا 2 بہنیں ہو یا 2 سے زائد ہو. اس صورت میں ماں کو 6واں حصہ ملے گا. اور اگر کوئی وارث نہیں ہے تو باقی کا جو حصہ ہے وہ سب باپ کو مل جائے گا. بس حصہ سے مقررہ کے بعد اللہ فرماتے ہیں آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، کہ تمہارے باپ اور تمہاری اولاد میں سے تم کو پتہ نہیں ہے کہ کون تمہیں زیادہ نفع دینے والے ہیں. اللہ کو سب معلوم ہے، اسی لیے اس نے حصے مقرر کیے. اللہ حکیم ہے، اللہ کو حکمت معلوم ہے. نفع کون پہنچانے والا ہے یہ تم نہیں بتا سکتے، اور سب سے زیادہ کس سے نفع پہنچے گا اس کا علم یقینی اللہ کو ہے، تمہیں نہیں ہے. تم کو اگر دیتا اللہ اختیار کہ تم تقسیم کر لو کس کو کتنا دینے کا، تو تم اپنی محبت گمان جھکاؤ کے اعتبار سے کرتے، اور بعد میں پاسا پلٹ جاتا، بعد میں افسوس کرتے بیٹھتے. اس لیے اللہ کے حکم کو نافذ کرو. قرآن نے بتلا دیا میراث کے جو حصے اللہ نے مقرر فرمائے وہ اس کا طے شدہ حکم ہے، اس میں کوئی رائے نہیں دے سکتا. میری رائے یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا. مدرسے میں ہوتے ہیں ایسے بچے، وہ مہندی لگا رہا تھا ایک لڑکا ہمارے ساتھ پڑھنے والا، زلفیں رکھتا تھا، تو اس نے ہاتھ کو بھی لگانا چاہا، تو کسی نے کہا ارے حرام ہے تو کیوں لگا رہا ہے؟ عالم بن رہا تھا. من چلے ہوتے ہیں نا بچے، یار میرے کو ایسا لگتا ہے کہ مہندی حرام نہیں ہونا چاہیے تھا مردوں کے لیے. ٹھوک رہا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ مہندی ہاتھ پیر کو لگانے کے لیے مردوں کے لیے کیا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو ایسا بھی نہیں بول سکتے ہم کہ بیٹے کا یہ حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور باپ کا اتنا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور لڑکی کو کیا دینے کا، اس کا اتنا حصہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بولنا بھی جائز نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. صرف مانو اور عمل کرو، وہ حکمتوں کو جاننے والا ہے. اگلی آیت ہے سورہ نساء کی 12ویں آیت. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اب یہ میاں بیوی
اور تمہارا ہے آدھا مال جو کہ چھوڑ مری تمہاری بیویاں، اگر نہ ہو ان کی اولاد، صرف تم ہی تم ہو، اور اگر ان کے لیے اولاد ہے، تم کو بھی چھوڑا بیویوں نے اور ساتھ میں تمہاری اولاد بھی چھوڑی، یعنی انہوں نے اپنی اولاد چھوڑی، لڑکا لڑکی، اور شوہر بھی چھوڑا، تو تمہارے واسطے چوتھائی ہے۔ پہلے کیا کہا؟ تمہارے لیے ہے آدھا مال 50 پیسہ روپیے میں سے، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر تمہارے لیے اگر اولاد بھی ہے مرنے والی کی تو تمہارے لیے چوتھائی ہے، 4 آنا، اس میں سے جو چھوڑ گئی وصیت کے بعد یا قرض کے بعد، یہ میں نے بتا دیا، یہ دونوں پہلے ادا ہوں گے۔ اور عورتوں کے لیے، اچھا تم زندہ رہے، تم مر گئے، تو اب تمہاری بیویوں کو، بیوہ کو کیا ملے گا؟ اب وہ سنو، اور عورتوں کے لیے چوتھائی مال ہے، اس میں سے جو چھوڑ مرو تم اگر نہ ہو تمہاری اولاد، تو 4 آنا ملے گا روپیے میں سے تمہاری بیوہ کو، تمہارے مال میں سے۔ اگر تم نے اولاد نہیں چھوڑی تو فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہاری اولاد بھی چھوڑی، تم نے مرے، بیوہ چھوڑی اور اولاد چھوڑی، تو ان کے لیے، بیوہ کے لیے 8واں حصہ ہے اس کا آدھا، 4 آنے کا آدھا کتنا؟ 12.5 پیسہ، تو 8واں حصہ ہے، اس میں سے جو کچھ تم نے چھوڑا بعد وصیت کے، جو تم کر مرو یا قرض کے ادا کرنے کے بعد۔ یہاں تک ان مستحقین میراث کے حصص کا بیان تھا جن کا میت کے ساتھ نسب اور ولادت کا رشتہ ہے، بیٹا باپ کے لیے اور باپ بیٹے کے لیے، ماں باپ اور اولاد نسب کا رشتہ ہے۔ یہ مذکورہ آیت میں بعض دوسرے مستحقین کا ذکر ہے، اور میت سے ان کا رشتہ نسب کا نہیں ہے، میاں بیوی، بلکہ ازدواج کا رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے، تو ان کا حصہ بتایا۔ وہ مری تو تمہیں کیا ملے گا؟ آدھا، اولاد ہے تو، اولاد نہیں ہے تو، اور اگر اولاد بھی چھوڑی ہے مرنے والی نے تو پھر تمہیں ملے گا اس کا آدھا، یعنی 4 آنا، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر تم مر گئے اور تم نے بیوہ چھوڑی اور اولاد چھوڑی تو اس کو ملے گا 4 آنا روپیے میں سے، اور اگر اولاد نہیں چھوڑی تم نے مر کر تو پھر اس کو کتنا ملے گا؟ نہیں چھوڑی تو ملے گا 4 آنا، اور اگر اولاد بھی چھوڑی تو ان کو بھی دینا ہے، اس لیے اس کا آدھا 8واں حصہ ملے گا۔ شوہر اور بیوی کا حصہ، مندرجہ بالا سطور میں شوہر بیوی کے حصوں کی تعین کی گئی، پہلے شوہر کا حصہ بتایا گیا، اور شوہر کا حصہ مقدم کرنے کا راز کیا ہے کہ یہ پرکا سمجھا جاتا ہے۔ مثلا اگر یہ کہ مرنے والی اپنے مائکے کے اندر ہے، وہاں شوہر ہے، تو مرتے ہی اب شوہر صاحب ہماری، اس کے شوہر ہمارے کون لگتے، اس کو پرایا سمجھا جاتا ہے اور اس کو کچھ حصہ بصہ نہیں دیا جاتا، اس لیے قرآن پاک نے شوہر کا حصہ مقدم بیان کیا، بعد میں بیوی کا حصہ بیان کیا۔ جی، اور اگر مرنے والی نے اولاد چھوڑی، اچھا یہ بات اچھی طرح یاد رکھو، یہ دونوں سے پیدا ہونے والی اولاد کا تذکرہ نہیں ہے، قرآن کے ایک ایک لفظ میں قانون بھرے ہوئے ہیں، الفاظ کیا استعمال کر رہے ہیں۔ اور تمہارا ہے آدھا مال جو کہ چھوڑ مری تمہاری عورتیں اگر نہ ہو ان کی اولاد، وہ عورت کی اولاد اگر پہلے شوہر سے لائی ہو نا، اس کو ملے گا حصہ، کیونکہ مال اس کا ہے، یہ شوہر کا نہیں ہے۔ دونوں سے پیدا ہونے والی اولاد کو بھی حصہ ملے گا، اور صرف مرنے والی یا اسی طرح مرنے والا مر گیا، اس کی سگی اولاد تھی پہلی بیوی سے، اس کو ملے گا۔ مال کس کا ہے یہ دیکھا جائے گا، اور اولاد کس کی ہے یہ دیکھا جائے گا۔ وہ مر گئی، اس نے سگی اولاد چھوڑی اپنی، اور ان سے اولاد ہی نہیں ہوئی تھی سمجھو، تو یہ نہیں بول سکتا ارے تو میری اولاد نہیں ہے۔ بھائی صاحب آپ ہے کون؟ مال میری ماں کا ہے، میں میری ماں کا ہوں۔ ارے سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ ان کی، وہ مرنے والیوں کی اگر اولاد نہ ہو تو یہ حصہ ملے گا، ان کی اولاد ہو تو یہ حصہ ملے گا۔ اور تم مرے اے مردو، تو اگر تم نے مر کر اولاد چھوڑی، تمہاری اولاد چھوڑی تو یہ ملے گا عورت کو، اور تمہاری اولاد نہیں چھوڑی تو یہ ملے گا۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟
اگر میاں بیوی میں سے مرنے والا شوہر ہے، اس نے کوئی مال اولاد نہیں چھوڑی تو ادائے دین اور نفاذ وصیت کے بعد بیوی کو مرنے والے کو، یہ ہو گیا، میں اچھی طرح سمجھا چکا۔ مسئلہ یہ دیکھنا چاہیے کہ بیوی کا مہر ادا ہو گیا ہے یا نہیں۔ وہ جو نمبر آئے گا، تجہیز و تکفیر ہو گئی، اس کا خرچہ، پھر اس کے بعد قرضہ جب ادا کریں گے تو بیوی کا جو مہر رہ گیا ہے وہ بھی قرض ہے، اس کو بھی ادا کریں گے، وہ لے کر پھر بیوی اپنا جو حصہ ہے میراث کا وہ بھی لیں گے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ مہر کیا ہے؟ قرض ہے۔ ہاں میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی اس پر، دینے کی نیت ہے تو اللہ تعالیٰ چلا لیں گے، نہیں بھی دیا تو آخر میں دیکھا جائے گا، لیکن پہلے سے دینے کی نیت نہیں ہے اور خالی نام کو لکھا دیا تو وہ تو بیچاری ثواب پائے گی، لیکن یہ زندگی بھر زنا کرنے والا لکھا جائے گا۔ مہر حق ہے۔ اس آیت کا اگلا ٹکڑا، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم۔ اور اگر وہ مرد کے جس کی میراث ہے، مر گیا مرنے والا مرد ہے اور اس نے کچھ وراثت چھوڑی، جس کی میراث ہے، تو اس کا باپ بیٹا کچھ نہیں ہے۔ مرنے والے نے مال تو چھوڑا، باپ بیٹا کچھ نہیں رکھتا، یا عورت ہے ایسی کہ وہ مر گئی، مال چھوڑا، اور باپ بیٹا کچھ نہیں ہے عورت کا، اور اس میت کے ایک بھائی ہے یا بہن ہے، تو دونوں میں ہے ہر ایک کا چھٹا حصہ۔ کیا چھوڑا مرنے والے نے یا مرنے والی نے؟ صرف مال کے ساتھ میں رشتہ دار کون سے چھوڑے؟ ایک بھائی یا ایک بہن، اور یہ بھی سن لو کہ یہ ایک بھائی یا بہن ماں جائے ہے، ماں ایک باپ دو، اس کا حصہ بیان ہو رہا ہے، ماں ایک اور باپ دو، ایسی بہن چھوڑی یا ایسا بھائی چھوڑا تو دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر زیادہ ہو اس سے تو سب شریک ہے 1/3 میں، 33 پیسے میں، وصیت کے بعد جو ہو چکی یا قرض ادا کرنے کے بعد، جب اوروں کا نقصان نہ کیا جائے، سب کے ساتھ شروع سے آج تک غیر مضارین یہ جڑ جائے گا کہ میراث میں کسی کے نقصان کی نیت مت کرنا، اور اسی طرح یہ تمہارے وصیت میں نقصان کی نیت مت کرنا۔ یہ حکم ہے اللہ کا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور برداشت کرنے والا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کلالہ۔ یہ ابھی جس کی میراث کا حکم ہو رہا ہے اس کا نام کیا ہے؟ کلالہ۔ ان سطور میں کلالہ کی میراث بیان کی گئی ہے۔ کلالہ کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہے۔ مشہور تعریف یہ ہے، جس مرنے والے کے اصول باپ، دادا، ماں اور نانی یہ نہ ہو، اور فروع کہتے ہیں شاخوں کو، بیٹا، بیٹی اور بیٹی، نواسے وغیرہ کوئی نہ ہو۔ نہ اصول ہے اوپر کے لوگ جن سے پیدا ہوا، نہ فروع ہے جن کو اس نے پیدا کیا، ایسے شخص کو کہتے ہیں کلالہ۔ اور کلال لفظ کا مطلب ہوتا ہے ضعیف، کمزور، تھکا ہوا۔ اب جس کے رشتہ داری نہ ہو بیچارہ، وہ تھکا ہوا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ باپ بیٹے والی قرابت کے سوا قرابت کو کلالہ کہا گیا ہے، اس لیے کہ وہ قرابت باپ بیٹے کی قرابت کی نسبت کمزور، دوسری رشتہ داریاں کمزور ہیں۔ پھر کلالہ کا اطلاق اس مرنے والے پر بھی کیا گیا جس نے نہ اولاد چھوڑی ہو اور نہ والد، اس کے وارث پر بھی اطلاق کیا گیا جو مرنے والے کا والد اور والد نہ ہو۔ اب ایسا آدمی مر گیا، حاصل کلام یہ، اگر کوئی شخص مرد یا عورت مر گیا اور اس کے نہ باپ ہو، نہ دادا، نہ اولاد ہو، اور اس نے ایک بھائی یا ایک بہن، ماں شریک، میں نے کہا نا ماں جائے، ماں شریک، ماں ایک باپ دو، ایسی بہن یا ایسا بھائی چھوڑا تو ان میں سے اگر بھائی ہے تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا، اور نہیں ہے تو بہن کو چھٹا حصہ ملے گا۔ یہ ایک ایک ہے تو، اور اگر ایک سے زیادہ ہو، مثلا ایک بھائی ایک بہن ہو تو دو ہو گئے یہ لوگ، یا دو بھائی دو بہنیں ہو، تو یہ سب مرنے والے کے کل مال کے تہائی حصے میں شریک ہوں گے۔ 1/3 33 پیسہ دیا جائے گا، اور اس میں مذکر مؤنث کو دوہرا نہیں ملے گا، یہاں سیم چھٹا حصہ۔ بہن بھائی کا حصہ
یہ بیان ہو گیا وصیت کے مسائل۔ اس رکوع میں 3 مرتبہ میراث کے حصے بیان فرمانے کے بعد یہ ہوا کہ قرض ادا کرنے وصیت کے بعد میں تقسیم ہوگی اور اس سے پہلے تجہیز و تکفین ہوگی۔ غیر مضارن ایک لفظ ہے، بس اس کی تشریح کر کے ختم کرتے ہیں۔ غیر مضارن، جو میں نے کہا کہ کلالہ کی میراث کے خاتمے پر اللہ نے فرمایا لفظ غیر مضار، یہ قید اگرچہ صرف اسی جگہ ہے لیکن اس سے پہلے جو 2 جگہ وصیت اور قرض کا ذکر ہے وہاں پر بھی معتبر اور معمول ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مرنے والے کے لیے وصیت یا قرض کے ذریعے وارثوں کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی مسئلے سے دے رہے ہیں، ضرورت مند کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وصیت کرنے میں اگر نیت وارثوں کو نقصان پہنچانے کی ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا اس نے یہ کہہ دیا کہ بھائی میرا کل مال تو میراث کا جو ہے وہ 10 لاکھ روپیہ ہے، لیکن کیا کروں کہ 8 لاکھ روپیہ میں نے فلاں عبدال بھائی کو دینے کا ہے، لہٰذا پہلے نکال کے وہاں پر دے دینا تم۔ یہ نقصان پہنچانے کے لیے کر رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یا فلانے کے لیے وصیت اتنی کر دی کہ وہ نقصان دے رہی، تو نقصان کے ارادے وصیت میں نہ کرو۔ ہاں تم کو یہ اختیار ہے، کچھ بچاؤ مت نہ، جو کچھ ہے اٹھا کے اللہ کے راستے میں دے دو اپنے ہاتھ سے، وہ تو کرنا نہیں۔ مال رہنا بھی چاہیے، آنکھ سیکنا بھی چاہیے، گرمی لینا بھی چاہیے۔ اب اس کے بعد جناب آپ نے تو کچھ نہیں کیا، اب آپ چلے گئے تو اب ہاں میرے مرنے کے بعد ایسا کر دینا ویسا کر دینا، تو اب آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب شریعت کھڑی ہوئی ہے، شریعت دے گی کہ اس کو اتنا دو، اس کو اتنا دو۔ ارے وہ ہمارے مرنے والوں کا یہ وچار تھا، یہ خیال تھا، 50 حاجیوں کو حج کے لیے بھیجنا ہو گیا۔ جو کر لیتے تو بات الگ تھی۔ یا تو آپ اپنے مال کو چلتا کرو اللہ کی راہوں میں یا اپنی ضرورتوں میں، یا پھر شریعت کھڑی ہوئی ہے، پھر آپ کے وچار نہیں چلیں گے، وہ آپ کے موت کے ساتھ میں مر گئے۔ اب شریعت کا قانون چلے گا۔ یہ صورتیں نقصان پہنچانے کی، ہر مورث جو دنیا سے جا رہا ہے اسے زندگی کے آخری لمحات میں اس طرح کے نقصان پہنچانے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بس تو یہ مسئلے آپ کو کچھ اس کی بھنک لگے اس لیے میں نے ذرا وضاحت سے بیان کیا، ورنہ ایک بات یاد رکھو، مسئلہ یہ جو لفظ ہے مسئلہ ڈکشنری میننگ کے حساب سے پوچھا ہوا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور مسئلے بھیجے میں آتے ہی تب ہے جب آپ پوچھو گے، بغیر پوچھے ہوئے جو مسئلے بیان کیے جائیں گے وہ اوپر سے جائیں گے، کیونکہ ہم ذہنی طور پر تیار نہیں ہیں نا، تو اس لیے وہ اوپر سے جائیں گے۔ سمجھنے کی کوشش بھی کرو گے تو اللہ ماشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے مسئلے سوچا کرو، اسے لکھا کرو، اور پھر کسی اچھے عالم سے، امام صاحب سے نہیں۔ ایک عام بیماری ہماری امت میں یہ ہو گئی کہ ان کے یہاں پر فرق نہیں ہے، جس کو بیچارے نے ذمہ دار دیکھا، چاہے امیر صاحب دیکھا یا مسجد کا ذمہ دار دیکھا یا اچھا بیان کرنے والا دیکھا، ہاں یہ بہت بھاری بیان کرتے ہیں، ان کے فالوورز لاکھوں ہے، ایسا دیکھا صوبے کے لیول پہ، ملک کے لیول پہ، یا اپنے علاقے کے لیول پہ یا محلے کے لیول پہ دیکھا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے حافظ صاحب ہے۔ اب حافظ صاحب تو خود ان پڑھ بیچارے، آپ کو یہ بات نہیں معلوم ہے، ہمارے جو مدرسے چلا رہے ان مولانا لوگوں کا ذہن بھی آنے جاتا ہے۔ اس وقت کا میرا مشن یہ ہے، حافظ صاحب جو قرآن پاک کے الفاظ کو یاد کرنے والے ہیں، قاری صاحب جو قرآن کو بہت اچھے طریقے پر پڑھنے والے، لیکن قرآن میں کیا لکھا ہے یہ نہیں جانتے۔ کیا نہیں کرتے؟ اس کے لیے عالم صاحب، عالم معنی کے ساتھ جانتا ہے۔ تو حافظ صاحب بیچارے وہ حافظ بن کر یوں سمجھتے ہیں کالج میں جیسے ایک انجینئر ڈگری ہے، ایک آرکیٹیکٹ ڈگری ہے، مدرسوں میں 2 ڈگریاں ہیں، ایک عالم صاحب ادھر حافظ صاحب۔ وہ اگر عالم بن گئے تو میں بھی کچھ بن گیا، میں حافظ بن گیا۔ اور مجھے رونا جو ہے اور شکایت ہے مدرسے والوں سے کہ بیچارے مدرسے میں لا کر بچے کو داخل کرنے والوں کو یہ تفصیلات نہیں معلوم ہے، وہ تو دین کی تعلیم کی محبت میں آئے ہیں،
اور حافظ صاحب کو بھی حافظ صاحب بننا، کیونکہ فضیلت سنی ہے فضائل اعمال میں بہت، کہ آیتیں پڑھتا جاؤ، جنت کے درجات چڑھتا جاؤ اور ماں باپ کو نور کا تاج پہنایا جائے گا، بالکل صحیح ہے، لیکن عالموں کی نظر بھی وہاں نہیں جاؤ۔ اس حدیث میں ایک ٹکڑا ہے وَعَمِلَ بِهَا، اس نے قرآن کو بائی ہارٹ یاد کیا اور اس پر عمل کیا، اس کو یہ فضیلت ملنے والی، اس کے ماں باپ کو نور کا تاج ملنے والا ہے۔ کیا لفظ ہے وہاں؟ عاملہ بہا، قرآن پر عمل کیا۔ اب قرآن پر عمل اس وقت ہوگا جب قرآن کا علم حاصل کرے گا، کیا لکھا ہے یہ معلوم پڑے گا، اس کے لیے عالمیت پڑھنا پڑے گی اس کو۔ اب بغیر عالمیت پڑھے ہوئے مسجدیں بلا رہی ہے، مکتب بلا رہے ہیں، یہ بھی جا رہے ہیں، گھر والے بھی فرما رہے ہیں۔ مجھے عربی اول میں میرے گھر والوں نے کہہ دیا تھا جب میں حافظ بنا، چھوڑ پڑھائی، ذرا کر کمائی۔ ہم پار ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے پار کر دیا۔ تو یہ سب ان لکل شیء آفۃ وللعلم آفات، ہر ایک راستے میں ایک گھاٹ ہوتا ہے، لیکن علم کے سیکھنے کے راستے میں گھاٹیاں ہی گھاٹیاں ہیں، تو گھاٹیاں آتی ہیں۔ تو ہمارے امت میں یہ عجیب بات ہے کہ ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ کس سے پوچھنا۔ جس کے 4 فالوورز ہو گئے ان کو پوچھا، حالانکہ حافظ صاحب ہے، حافظ صاحب یہ جائز ہے کیا؟ انہیں کھجاتا آیا ہوا ہے، اس کو چھوڑنا اچھا نہیں ہے، اپنی کمترتا معلوم ہوگی، اگر اپن نے ان کو بول دیا میرے کو نہیں معلوم ہے، ہوتا ہے۔ ایسے ہی ماشاءاللہ صوبے کے سفر میں ہم لوگ چل رہے تھے، ممرہ کا علاقہ تھا اور شامیانے لگے ہوئے تھے، دسترخوان سجے ہوئے تھے، ایک پلنگ تھا، اس میں ایک فالوور آئے اور وہ خدمت میں تھے، یہ الحزب العظم پڑھ رہے تھے، کچھ بھی پڑھے ہوئے نہیں تھے، بیان کی ماشاءاللہ مشاق ہو گئے تھے، صوبائی لیول پہ بیان کرتے تھے۔ میں پلنگ پہ پیر کی جانب بیٹھا ہوا تھا اور وہ بچہ پوچھتے جا رہا ہے، حضرت یہ جائز ہے؟ پڑھتے پڑھتے بولے ہاں جائز ہے۔ حضرت یہ ناجائز ہے؟ ہاں ناجائز ہے۔ اتنی توفیق نہیں کہ یہ مفتی صاحب ہے، بھائی مسئلہ ان سے پوچھ لے، اتنی توفیق نہیں۔ ہاں تو کسی سے بھی مسئلے مت پوچھنا۔ یہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ وہ اس کا کیپیبل ہے یا نہیں ہے۔ عام امام صاحب مسئلہ نہیں بتا سکتے، عام مولوی صاحب بھی مسئلہ نہیں بتا سکتے۔ ہاں یہ تو تم کو مفتی، اور مفتیوں میں بھی آج ڈگری والے بہت ہیں، مفتیوں میں جس نے کھپایا ہے اپنے آپ کو اور سمجھا ہے، جس کو احساس ہے وہ بتائے گا، اور خصوصاً وہ بتائے گا جو کہ بھائی مجھے ابھی مسئلہ یاد نہیں ہے، میں دیکھ کر بتاؤں گا، تم لکھ کر دے دو میرے کو تو سمجھو کہ ہاں کچھ امید ہے۔ تو امت کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے اندر طلب پیدا کرے اور مسئلہ پیدا کرے اور مسئلہ پوچھے، اور یہ پوچھ کر پوچھے کیا یہ مناسب وقت ہے، میں آپ سے مسئلہ پوچھ سکتا ہوں، اور جو ٹائم دے دے اس ٹائم پر پوچھے، لکھے، اس کو لکھ کر جواب لے۔ خصوصاً طلاق اور میراث کے مسائل ہم لوگ زبانی نہیں بیان کرتے، کیونکہ ذرے سے فرق ہو جاتا ہے۔ ذرے سے کیا ہوتا ہے؟ اب آپ کے نزدیک اپنی بیوی کو کسی نے کہا کہ میں طلاق دیتا ہوں، اور کسی نے کہا میں نے طلاق دیا، آپ کے نزدیک تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، حالانکہ طلاق دیا میں پڑ گئی، طلاق دیتا ہوں میں پوچھا جائے گا نیت کیا ہے، تو اتنا معمولی فرق ہوتا ہے۔ اب ہم جب زبانی بول دیتے ہیں اچھا آپ نے ایسا کہا تو اس کا مطلب لیکن سے گالی پڑ جاتی، میں نے اس وقت ایسا کہا تھا، پھر تیسری مرتبہ ایسا کہا تھا۔ اس لیے بھائی پہلے آپ فریم بناؤ، اس میں اپنے الفاظ ایک مرتبہ لکھ ڈالو تاکہ مفتی پابند ہو جائے، تم بھی پابند ہو جاؤ۔ تو یہ 2 چیزیں تو ایسی ہے کہ یہ ہم لکھے بغیر نہیں دیتے اس کے جواب۔ تو میں نے یہ میراث کے کچھ مسائل آپ کو صرف ایک بھنک کے لیے دیے ہیں۔ میراث کے مسئلے مولانا لوگوں کے بھیجے میں نہیں آتے، سب سے مشکل ٹاپک ہے یہ۔ تو ایسا کچھ ہو جائے تو آپ پوچھ لیا کریں، مسئلہ لکھو اور پوچھو، اپنے گھر کے بارے میں پوچھو، بہت آسان بات ہے۔ جیسے میں خود مر گیا یوں سمجھو، میرے پیچھے میں نے اس کو چھوڑا تو ان کو کیا ملے گا یہ دیکھو، پھر زندگی میں ہی میں اس سے موکلا ہو جاؤں، اس کی کوشش کرو۔ لیکن کل کی بات یاد رکھنا قرآن پاک کی، کہ سب اپنی اولاد کو اور اپنی عورتوں کو دے کر خود ان کے بھکاری مت بن جاؤ۔ ہاں یہ بھی ہے اپنی جگہ، تو سوچ سمجھ کے کرو، جو بھی کرو۔ علماء سے کرنے سے پہلے مسئلہ پوچھ لو، طلاق دینے کے بعد وہ مولانا لوگ پوچھتے ہیں
تو طلاق دینے سے پہلے صحیح طریقہ بتاؤ، ہم تم کو طلاق دینا بھی سکھائیں گے اور واپس لینا بھی سکھائیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ سارے راستے معلوم رہتے ہیں ہم کو، تمہاری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور تم عافیت میں بھی رہو گے اور حکومت بھی تم کو نہیں پکڑے گی، ایسے راستے ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، قدم قدم پر نصرت فرما، مدد فرما۔ اے اللہ اپنا فضل اپنی تائید شامل حال فرما۔ اے اللہ اس امت کو کلمہ تو نے دیا، اس امت کو اسلام بھی تو ہی دینے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ان کی اصلاح کی فکر فرما، ان کا ایمان بنا، یقین بنا، عاقبت بنا، قبر بنا، نجات کے فیصلے فرما، روزی روزگار میں برکت دے، قرضوں کے بوجھ کو ہلکا کر، پریشانیوں کو دور فرما، جو ناجائز مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کی خلاصی کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔